یاد ہے وہ پرانا دور جب عید صرف ایک تہوار نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک پورا احساس ہوا کرتا تھا۔ وہ پرانے زمانے کی عیدیں خوابوں کا ایک میلہ تھی۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کا اعلان ہوتا، گھر کی فضا ہی بدل جاتی۔ امی کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف بھاگنا، لاچی اور ابلے ہوئے دودھ کی وہ میٹھی خوشبو جو پورے گھر کے صحن میں پھیل جاتی تھی۔ وہ رات سونے کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ رات تو عید کی تیاریوں اور خوشیوں کی دستک ہوتی تھی۔ لڑکیاں رات بھر جاگ کر ہاتھوں پر مہندی کے وہ باریک ڈیزائن بنواتی اور بار بار ہتھیلی کو دیکھتی کہ رنگ کتنا گہرا چڑھا ہے، اور وہ کانچ کی چوڑیاں جنہیں پہنتے وقت ہاتھ چھل جاتا تھا مگر چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ ہم بچوں کا وہ نیا جوڑا، استری کیا ہوا کرکراتا ہوا سوٹ، نئی جوتی اور وہ ٹوپی، وہ اینک اور ہاتھوں پہ نکلی مہر لگانا، اور پھر انہیں رات بھر سرہانے رکھ کر سوتے رہنا کہ کہیں عید صبح ہونے سے پہلے ہی نہ گزر جائے۔ پھر صبح عید کا وہ جادوئی سورج طلوع ہونا، ابو کا پیار سے سر پہ ہاتھ رکھنا جس کی مہک کئی دنوں تک کپڑوں سے نہیں جاتی تھی، جب محلے کے سب مرد سفید کلف لگے کرتے پہن کر عید گاہوں میں کی طرف نکلتے تو ایسا لگتا تھا جیسے سفید بادلوں کا ایک سمندر سڑکوں پر بہہ رہا ہو، اور واپسی پہ ایک دوسرے کو گلے لگانا، عید مبارک کہنا، اس جفے میں جو اپنائیت اور سکون تھا وہ آج کے دور میں کہیں کھو گیا ہے۔ نماز کے بعد اصل جشن شروع ہوتا تھا جب ابو، دادا اور چچا اپنی جیبوں سے عید کے وہ کرکراتے نوٹ نکالتے، ہم انہیں بار بار گنتے اور اپنی چھوٹی سی جیبوں میں ایسے سنبھال کے رکھتے جیسے کائنات کا کوئی بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اسی عید کو لے کر ہم بھاگ بھاگ کر گلی کے اس موڑ پر جاتے جہاں لکڑی کا وہ اونچا جھولا لگا ہوتا تھا۔ وہ جھولا لیتے وقت جب ہواؤں سے باتیں کرتے اور پینگیں اوپر جاتی تو پیٹ میں ہونے والی گدگدی آج کے مہنگے مالز میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مٹھائی کی دکان پہ وہ رنگ برنگی میٹھی گولیاں، پاپ کارن والے کی مخصوص گھنٹی، آئس کریم والے کا میوزک اور وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، وہی تو ہماری کل کائنات تھی۔ اس پرانے دور کی عید پر کوئی گھر پرانا نہیں ہوتا تھا۔ امی ایک بڑی سی ٹرے میں کڑھائی والا رومال رکھ کر کیک، مٹھائی اور سوئیاں بیچتی تھیں اور ہمیں کہتی تھیں جاؤ سامنے والے گھر دے آؤ۔ وہاں سے واپسی پر خالی برتن نہیں آتا تھا بلکہ ان کی گھر کی محبت اور کوئی میٹھی چیز واپس آتی تھی۔ ہر گھر سے ہنسی کے کہکے آتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا۔ وہ پرانا زمانہ اور وہ عید محض ایک دن نہیں تھا، وہ سچی محبتوں کا میلہ تھا جہاں چیزیں سادہ تھیں مگر دل بہت بڑے تھے۔ آج بھی جب ہم پرانی تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ مہندی کی خوشبو اور ماں باپ کا وہ بے لوث سایہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم سب وہی بچے تو ہیں جو آج بھی اس پرانی گلی میں اپنی وہ کھوئی ہوئی عید ڈھونڈ رہے ہیں۔ کاش وہ وقت ایک بار پھر لوٹ آئے اور ہم اپنے اپنوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اس زندگی کی دوڑ میں ہم نے سب کچھ کھو دیا، بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا، کئی اپنے بچھڑ گئے، کئی یادیں بچھڑ گئیں۔ آج وہ آنگن تو ہے لیکن اپنے نہیں۔ اللہ پاک میری دعا ہے جو ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں
ان کو اپنے والدین کے ساتھ عیدیں گزارنا توفیق کرنا، آمین۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کی کہانی کو اجازت دیجیے، ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عید مبارک۔